راز لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر نیوز کانفرنس جاری ہے۔ اور 10 مئی 2025 کو ہماری پاک افواج نے، بری افواج ہیں، بحری افواج ہیں اور فضائیہ ہیں، اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بہترین افواج ہیں۔ فیلڈ مارشل کا جو پیغام ہے وہ یہ اس کا یہ جو ہے حسین جو ہے منظر یہاں ہے اتفاق و اتحاد کا، جہاں بات آسٹریلیا کی، انڈیا کی اور ہو رہی ہے دہشت گردی کی جو پاکستان میں بھی ہوتی ہے، تو آج ہم متحد ہیں اس دہشت گردی کے خلاف، اور متحد ہیں اپنی پاک افواج کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، اور اسی طرح مل کر پاکستان کو ترقی یافتہ بنائیں گے۔ ہمارے بچوں کے ساتھ اس کی برسی ہے اور اس کا بھی ہندوستان کا ہاتھ تھا اس کے پیچھے۔ پھر جو آسٹریلیا میں ایک ایسا دہشت گردی کا واقعہ ہوا جس میں بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، اس کا بھی لنک ہندوستان سے نکلتا ہے۔ اور تیسرا واقعہ جو ہوا بہار میں، ایک بچی کے ساتھ زبردستی اس کے حجاب کو اتارنے کی کوشش کی، یہ ہندوستان کا چہرہ سامنے لے کے آتا ہے۔ اس سب پہ ہم مذمت کرتے ہیں۔ یہ واقعات ایسے ہے جس پہ ہندوستان سامنے آ گیا ہے کہ کس طرح وہ ملک میں، دنیا میں اور ہمارے ملک میں دہشت گردی کو پھیلا رہا ہے، اور جو ہم یونائٹڈ انٹرفیتھ آرگنائزیشن کا مقصد لے کے بڑھ رہے ہیں کہ ملک میں امن اور بین المذاہب ہم آہنگی ہو، اس کو بھی توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن یہاں آج اس پریس کانفرنس میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہم سب یکجا ہیں اور ہم مل کے کبھی بھی ان باتوں کو ختم ہونے، ان باتوں کو بھلانے نہیں دیں گے، ان کو یاد رکھیں گے، ان پہ کام کریں گے، اور ہم اپنے اتحاد سے ان سب چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آپ تمام دوستوں کا شکریہ۔ اس وقت آپ کے سامنے تمام مذاہب اور مکاتب فکر کے قائدین موجود ہیں، اور ان سب کا مقصد ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ دہشت گردی، انتہا پسندی، بربریت کے خلاف ہم اپنی ریاست، اپنے ملک کے سلامتی کے اداروں اور اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج کا دن ہمیں یہ یقین سے بات کرنی ہے کہ دہشت گردوں نے ہمارے بچوں پہ حملہ کیا، ہمارے چرچوں پہ حملہ کیا، ہماری مساجد پہ حملہ کیا، امام بارگاہوں پہ، پارکوں پہ۔ یعنی ایسٹر کے دن لاہور میں یہ گلشن اقبال پارک میں معصوم بچے کھیل رہے تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ لیکن پاکستان کی قوم، پاکستان کے تمام مذاہب کے لوگ پرعزم ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جد و جہد میں اپنی افواج اور سلامتی کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو واقعہ آسٹریلیا میں ہوا، یہ دہشت گرد کسی مذہب کے نمائندہ نہیں ہے۔ دہشت گرد ہوتا ہے، نہ وہ اسلام کا نمائندہ ہے، نہ وہ مسیحیت کا نمائندہ ہے، نہ وہ کسی اور مذہب کا نمائندہ ہے۔ پاکستانی قوم آسٹریلیا کی عوام اور آسٹریلیا کی حکومت کے ساتھ ہے، اور اس کے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جا کے لنک انڈیا کے ساتھ نکلتے ہیں۔ اور ہندوستان کی جو دہشت گردی ہے وہ صرف باہر نہیں، کینیڈا، برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا، ہر جگہ اب دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز ایک مسلمان بچی اپنی اپوائنٹمنٹ لیٹر لینے گئی ہے، اور وزیر اعلیٰ بہار اس کا نقاب اتار رہا ہے۔ پوری دنیا کو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کے اندر 25 کروڑ سے 30 کروڑ مسلمان رہتے ہیں۔ ہمارے مسیحی گزشتہ 3 سالوں میں 150 سے زائد چرچ نشانہ بنائے گئے ہیں ہندوستان میں، سکھوں کی عبادت گاہ، مسلمانوں کی مساجد، یہ سب کچھ دنیا کے سامنے ہے۔ میں آج اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے عالمی اداروں کے ذمہ داروں سے اپیل کرتا ہوں، اور بالخصوص اسلامی تعاون تنظیم OIC کے سیکرٹری جنرل اور اسلامی تعاون تنظیم میں شامل تمام ممالک کے قائدین سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہندوستان کی اس وحشت اور بربریت کے خلاف اور اس دہشت گردی کے خلاف متحد ہو کے اس کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ہندوستان میں جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کے لیے مسلم دنیا کو بھی اور عالمی دنیا کو بھی آواز اٹھانی ہوگی۔ آج یہاں پر ہمارے تمام مذاہب کے لوگ، سکھ، ہندو، مسیحی، مسلمان، تمام مکاتب فکر کے لوگ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور بالخصوص
بہار کا وزیر اعلیٰ ایک ذمہ دار شخص ہے. وزیر اعلیٰ کسی پاگل کو نہیں لگایا جا سکتا, لیکن ہندوستان میں تو ایک دہشت گرد کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے, اور اس کا جو نائب ہے وزیر اعلیٰ اس کو پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے. انشاءاللہ جمعۃ المبارک کو پورے ملک کے اندر اور پورے عالم اسلام کے اندر اس عمل کی مذمت کی جائے گی خطبات جمعہ میں, اور اسی طرح جو آسٹریلیا میں ہوا اس کی بھی مذمت کی جائے گی. اسلام بری ہے ہر قسم کی دہشت گردی سے. قرآن کریم کا حکم واضح ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا. لاہور میں چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بہار کے وزیر اعلیٰ کا عمل انتہائی شرمناک ہے. بھارت میں عبادت گاہیں محفوظ نہیں, بھارت میں اقلیتیں محفوظ نہیں. بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ کی غیر اخلاقی اور متعصبانہ حرکت پر رد عمل دیتے ہوئے عالمی برادری بھارتی مظالم کے خلاف کردار ادا کرے.